کامیابی کامرانی کا سبب اور سلیقہ بتا رہا ہے۔ میرے ساتھ بولتے نہیں گا تاکہ مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ مذہب آل محمد میں کوانٹٹی اور تعداد کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق اس مسلک سے ہے جہاں 72 لاکھ سے ٹکرا جاتے ہیں۔ تو 4 ہوں مگر ایسے ہوں کہ 400 پہ بھاری ہوں۔ ایسے سنیے گا جیسے شکر اہل بیت سننے کا حق ہے۔ عرض کیا کر رہا ہوں؟ سلیقہ، طریقہ اور ٹھک سکھایا ہے پروردگار نے کہ نیکی کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور پہلے یہ بتایا کہ کس طریقے پہ نہیں چلنا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، آیت کا نشان 198 ہے۔ ارشاد ہوا لیس البر بأن تأتی البیوت من ظہورہا، کوئی نیکی، بڑی توجہ ہے، کوئی نیکی، کوئی اچھائی، کوئی فضیلت نہیں ہے اس بات میں۔ آیت پہنچ جائے تو اگلی منزلیں بہت آسان ہے۔ کوئی نیکی، کوئی فضیلت، کوئی اچھائی نہیں ہے اس بات میں کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے داخل ہو۔ توجہ رکھیے گا، تم گھروں میں صلوات پڑھیے بابا نے، آواز صلی اللہ محمد علی محمد، اس صلوات پہ تو گفتگو آگے نہیں بڑھتا۔ صلی اللہ پوری توجہ ہو جائے۔ جب آپ ابھی تک باہر تشریف فرمائے اور فرش سے دور ہیں، ان تک بھی میری آواز جا رہی ہے کہ فرش نہیں، زمین پہ بچھا ہوا عرش ہے۔ یہاں معصومین آتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے۔ جو ہے میرے موضوع کے ساتھی یہی ہے اور میرے ساتھ چلتے رہے۔ کوئی نیکی، کوئی کامیابی، کوئی اچھائی نہیں ہے اس بات میں کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے، پیچھے کے رستے سے داخل ہو، چور دروازوں سے داخل ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تو اس بات میں ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ توجہ، نیکی اور اچھائی اس بات میں ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور جب بھی گھروں میں آؤ تو چور دروازوں سے نہیں، مرکزی دروازے سے آؤ۔ نیکی اس بات میں ہے، کوئی نیکی، کوئی فضیلت نہیں ہے اس بات میں کہ تم چور دروازوں سے کھڑکیوں سے آؤ۔ نیکی تو اس بات میں ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے، دروازے تک تو مجھے لے کے آنا ہے اپنے سننے والوں کو، لیکن پہلا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ جانے کا ذکر ہے دروازے سے، پالنے والے یہ آنے جانے سے تقوی کا کیا تعلق ہے؟ میں گیا جب اسلام کے علماء کے پاس اور سارے پیروں کے پاس، میں نے کہا صاحب میرے بزرگ تشریف فرمائے، صاحب تقوی کیا؟ کیا نماز کا پابند ہو جانا تقوی؟ کیا تاریخ روزہ نہ ہونا تقوی؟ رمضان کے 30 روزے لینا نہ رکھ لینا تقوی ہے؟ وقت پہ خمس و زکوٰۃ ادا کر دینا تقوی ہے؟ کیا حج استطاعت کے مطابق بجا لانا تقوی ہے؟ اور نہیں فرما رہے آپ، کیا عمل صالح کرنا تقوی ہے؟ گناہوں سے بچ جانا تقوی؟ مجھے کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ بھی تقوی کی منزلیں ہیں، لیکن یہ ساری منزلیں ایک منزل کے بغیر بیکار ہیں۔ یہ جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے نا، اسے دبتی ہوئی آوازیں بھی سمجھ میں آتی ہیں اور پریشان ہوئے ہوئے نوجوانوں کے چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تو جب آپ دب دب کے بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے میرا جملہ بھی پہنچا نہیں ہے۔ یہ سارا تقویٰ ہے، لیکن ایک منزل ایسی ہے کہ اگر وہ منزل نہ ہو تو یہ سارا تقویٰ، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ عمل صالح، یہ گناہوں سے بچتے رہنا بیکار ہے۔ آپ کہیں گے بھائی یہی تو تقویٰ ہے، عبادات کا بجا لانا اور گناہوں سے بچتے رہنا۔ تو اب آپ کی سنی ہوئی بات کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اگر یہی تقویٰ ہے تو نبی کی ایک حدیث ہے جو میرے بچے بچے کی سنی ہوئی ہے، اس قوم کی کیا، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائے تو میں جملہ دوں، میری امت کے کتنے، آپ بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی، کتنے فرقے ہوں گے؟ 72 جہنم جائیں گے۔ ایک ذکر اہل بیت میں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے۔ تبھی تو علی کہا ہے کہہ گئے نا بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یہ نوجوان میری مدد کرتے رہے کہ منزل آسان ہو جائے گی۔ ایک جنتی ہے، ایسے ہی ہے نا، 72 جہنمی ہے۔ نام نبی نے بھی نہیں لیا، نام میں بھی نہیں لے رہا، لیکن یہ نہیں کہا کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں پیغمبر نے کہ دیکھو جو 72 کے گناہگار ہیں وہ تو جہنم جائیں گے۔ اور ہی نہیں فرما رہے، 72 میں جو گناہگار ہیں وہ جہنم جائیں گے، اور وہ جو جہنم جانے والے فرقے ہیں ان کے جو نیکوکار
وہ جنت جائیں گے؟ کہیں کہا ہے ایسا؟ اس کا مطلب ہے عبادت کرنے والے عبادتوں سمیت جہنم میں. کہاں بیٹھے کیا سن رہے ہیں آپ؟ عبادت کرنے والے عبادتوں سمیت جہنم میں، اور گناہ کرنے والے گناہوں سمیت جہنم میں. اور جو جنت جا رہا ہے ایک طبقہ، اس کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ اس کے صرف نیکوکار جنت جائیں گے، پتا چلا اس کے گناہگار بھی جنت میں ہے. مجھے نہیں پتا جو گھبرا کے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کس لیے، اور جو داد دے رہے ہیں وہ کیوں، لیکن حدیث تو یہی ہے 72 کے نیکوکار بھی جہنم میں، نماز روزے سمیت جہنم میں، عبادتیں کر کے بھی جہنم میں. اور جو 72 کے علاوہ 73واں فرقہ ہے، اس کے گناہگار بھی جنتی، اس کے نیکوکار بھی جنتی. مجھ جیسا ہو تو بھی جنتی، آپ جیسا نمازی پرہیزگار ہو تو بھی جنتی، مجھ جیسا گناہگار. اس کا مطلب ہے ایک بات تو نبی کی اس حدیث نے بتا دی کہ جنت کا معیار صرف عبادت نہیں، کچھ اور ہے. تو کیا ہے میں تلاش کرتا ہوا چلا کہ صرف عبادت ہے، یقیناً تقوی کی نشانی عبادت ہے، لیکن میں کیا کروں کہ تقوی سمیت عبادتوں سمیت جہنم جا رہا ہے. میں تلاش کرتا چلا تو شیخ صدوق نے اپنی امالی میں لکھا، بھری ہوئی تھی مسجد نبوی اور نبی کی نظریں وہاں آ کر رک گئی جہاں ابو طالب کا نور نظر بیٹھا تھا. جو لفظ سننا جانتے ہو تو میرے ساتھ ہو جائے نا. جہاں ابو طالب کا، نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، جہاں ابو طالب کا نور نظر بیٹھا تھا. اور علی کی طرف دیکھ کے ایک جملہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا. اور میرے مسلسل سننے والے جو مجھے برسہ برس سے سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہو، آنکھ سے سن کے نہیں. شیخ صدوق نے لکھا کہ میرے مولا کے چہرے پہ نبی کی نگاہیں رکی اور ایک مرتبہ کہنے لگے، یا علی حبک التقوی والایمان، یا علی تیری محبت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے. تمہاری محبت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے. تو پتا چلا محبت علی سے تقوی سرٹیفائی ہوتا ہے، مہر لگتی ہے. خدا کے کاغذات میں تقوی پہچانا ہی محبت علی سے جاتا ہے. اگر محبت نہ ہو، پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے، اگر محبت علی ہے نہیں ہے، ورزش تو ہے، تقوی نہیں ہے. محمد والے محمد پر گفتگو اور فرمانے ورزشیں تو ہیں، تقوی نہیں ہے. تو میں واپس لے آیا اپنے سننے والوں کو اس منزل پر. کوئی نیکی نہیں ہے اس بات کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو. نیکی تو اس بات میں ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. تو تقوی تو پہنچ گیا نا میرے سننے والوں تک. حدیث رسول کہہ رہی ہے، یا علی حبک التقوی والایمان، ایمان بھی تمہاری محبت، تقوی بھی تمہاری محبت. تو اب مجھے ترجمہ کرنے کی اجازت دیجئے نا. کوئی نیکی نہیں ہے اس بات میں کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، لیکن نیکی اس میں ہے کہ تم محبت علی اختیار کرو، ولایت علی پہ گامزن ہو جاؤ. فآتوا البیوت من ابوابها، اور گھروں میں جب بھی آؤ دروازے سے آیا کرو. تو دیکھیے بڑا سادہ سا اور سامنے کا اصول قرآن نے بتا دیا کہ جب بھی گھروں میں داخل ہو. دیکھیے میں اگر جابری صاحب کے گھر آیا تو کتنا ہی پسند کرتے ہو میری تقریریں، اور نہیں فرما رہے آپ، کتنے ہی اچھا ذاکر ہوں میں امام حسین کا، لیکن اگر دروازے کے بجائے چھت کود کے آ جاؤ، مجھے نہیں پتا آپ گھبرا کے کیوں سن رہے ہیں، اگر دروازے کے بجائے چھت کود کے آ جاؤں تو مجھے پکڑ کے کہیں گے دادی صاحب آ تو گئے ہیں، امام حسین کا ذاکر سمجھ کے چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے کوئی شرافت نہیں ہے گھر میں چھتوں سے داخل ہونا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے کیوں آیا. کوئی شرافت نہیں ہے کہ گھروں میں داخل ہو چھتوں کے ذریعے. اچھا چھت چھوڑ کے میں سلیم غلامی صاحب کے کھڑکی سے داخل ہو گیا تو اب میری کتنی بھی دوستی اور محبت رہی ہو اور کتنے عرصے کی رفاقت رہی ہو، روک کے کہیں گے تو ضرور آج دروازے سے آ جاتے. یہ چور تو آتے ہیں کھڑکیوں سے اور شریف لوگ آتے ہیں دروازوں سے. بھائی شیعہ قوم سے زیادہ، علی والوں سے زیادہ فراخ دل اور کھلے دل کے لوگ کہاں سے لاؤ گے؟ تم نے شہر کی دیواریں بنائی، ہم نے مان لی. تم نے شہر کی چھت بنائی، ہم نے مان لی. تم نے شہر کی کھڑکیاں بنائی، ہم نے مان لی. مگر کیا کرے؟ قرآن کہتا ہے میں چھتوں
درمیان کا فاصلہ اگر آپ ختم کر لیں تو روحانیت مجلس میں ذرا اور اضافہ ہو جائے گا. ایک شاندار سی صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیے قریب میں. اہل بیت کے شاعر نے شان بلند آواز سے صلوات کی. کوئی نیکی نہیں ہے اس بات میں. تو بنانے والوں نے بنا تو لی, چھتیں بھی بنا لی. اللہ کے دیواروں, شہروں کی دیواریں نہیں ہوتی, چھتیں نہیں ہوتی, دروازے تو دیکھے ہیں شہروں کے. اگر لاہور میں بھی یہ بات مجھے وضاحت کر کے سمجھانی پڑے, جہاں آج بھی پرانے دروازے موجود ہیں, تو چھتیں تو کہیں نہیں ہیں اور کھڑکیاں تو کہیں نہیں ہیں, لیکن یہ تو طے ہے کہ دروازہ تو ہے. اب بنانے والوں نے بنایا تو میں کیا کروں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے جب بھی آنا ہو دروازے سے آؤ, اور گھر میں داخل ہو تو نیکی اسی میں ہے کہ دروازے سے آؤ. اور اگر نبی یہ کہتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میرا کوئی نوجوان دوست یہ سمجھے کہ یہ شیعہ حدیث ہے, تو میں ممبر سے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ شیعہ روایت نہیں. 12 سے زیادہ علماء اہل سنت نے اس روایت کو لکھا جس میں اجلہ علماء اہل سنت موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا. آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے, میں علم کا شہر, علی اس کا. لیکن ایک دوسری حدیث ہے جو بہت زیادہ بیان نہیں ہوتی یا کم بیان ہوتی ہے, انا دار الحکمہ و علی بابھا, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ. میں ان کا شہر, اب بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے, علی اس کا. میں حکمت کا گھر, علی اس کا دروازہ. آپ امام بارگاہ نظر زینب میں آئے ہیں, کیسے آئے؟ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میری تائید کر دیجئے, غلط کہہ رہا ہوں تو تردید, مگر کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کیسے آئیں؟ یہ تو سب کہہ رہے ہیں دروازے سے آئیں. پوچھنا یہ ہے کہ مجلس ختم ہو جائے گی تو جائیں گے کیسے؟ چھتوں سے, کھڑکیوں سے, دیواروں سے نہیں. آپ کہیں گے سر جدید صاحب کیا ہو گیا, شاید گرمی لگ گئی ہے آپ کو. جب آئے دروازے سے ہیں, بھائی بڑی توجہ ہے, بس جائیں گے بھی دروازے سے تو کلیہ تو مل گیا. گھر ہو یا شہر, جو آتا ہے وہ بھی دروازے کے ذریعے, جو نکالا جاتا ہے وہ بھی دروازے کے ذریعے. جو آتا ہے, جو نکلے کہ نکالا جائے, مجھے اس سے بحث نہیں ہے, مگر دروازے سے. اب میں کیا کروں, اپنے مسلک سے کوئی جملہ کہوں تو میں مجرم. یہ 2-4 جملے آپ کی توجہات کو مبذول کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں. امام کاشفی کا تعلق میرے مسلک سے نہیں, اور جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں ان کا بڑا مشہور مقتل ہے روضۃ الشہداء, خراسان میں, اور بعد نے لکھا کاشان میں تشریف فرما. اور ایسے میں امام کاشفی سے لوگوں نے سوال کیا, ان کا تعلق علماء اہل سنت سے, کہ سرکار بحث ہو رہی ہے کہیں علمی, اور کسی سوال کرنے والے نے سوال کر دیا کہ سرکار یہ بتائیے کہ پیغمبر پر, بڑی توجہ ہے, اللہ کے نبی پر جبرائیل کتنی مرتبہ نازل ہوئے؟ اللہ کے نبی پر جبرائیل کتنی مرتبہ نازل ہوئے؟ کہنے لگا بھائی میری تحقیق یہ ہے کہ 12,000 مرتبہ. کتنا ہے؟ 12,000. اچھا وہاں آپ جیسا مجھ جیسا کوئی علی کا ملنگ بھی بیٹھا تھا, ہاتھ اٹھایا, میری طرف دیکھتے رہیے, ہاتھ اٹھایا, کہنے لگا کاشفی صاحب ایک سوال ہے. توجہ, کاشفی صاحب ایک سوال ہے. کہنے لگے کہو. کہنے لگا سرکار یہ تو بتا دیا کہ رسول پہ کتنی بار, یہ بتائیے کہ علی پہ کتنی بار نازل ہوئی؟ پتہ نہیں اور فرمانے میرے سننے والے نہیں. یہ بتا دیجئے علی پہ کتنی بار. آپ کو داد دے رہا ہے, مسکرائے, میرے نوجوان دوستوں نے سر بھی ہلایا, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں, لیکن غور طلب بات کیا ہے, آپ خوش ہو رہے ہیں, وہاں کسی کا چہرہ بنا, کہنے لگے بھائی کیسے احمق ہو, نبی پہ نازل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے, وہی لاتا ہے, یہ علی پہ کس لیے آئیں گے؟ تو اب امام کاشفی بولے تمہیں عقل ہی نہیں ہے, نبی پہ 12,000, علی پہ 24,000. مجھے نہیں پتا کہ تاخیر سے تھک کون گیا ہے اور جوش بلا سے تازہ دم کون ہے. مجھے تو جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے. کیا کہا؟ نبی پہ 12,000, علی پر. کہنے لگا سرکار
علی البابا انا مدینۃ العلم علی البابا. تو سنو، جو آتا ہے آتا بھی دروازے سے ہے، جو جاتا ہے وہ جاتا بھی دروازے سے ہے. تو علی کے پاس آتے ہوئے بھی جبرائیل آئے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک سادہ سا اصول ہے، صلاۃ اور صلوات باجماعت پڑھی جائے تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، باجماعت صلوات پڑھ دی جائے. دیکھیے میں اس منزل تک اپنے سننے والوں کو لے آیا جہاں تک میں لانا چاہ رہا تھا. پیغمبر کا دروازہ ہے علی، جو آئے گا ایمان کے شہر میں، علم کے شہر میں، وہ آئے گا بھی علی کے ذریعے. یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے. جو نکالا جائے گا وہ بھی تو دروازے کی وجہ سے نکالا جائے گا. علماء اہل سنت میں، مفسرین میں بہت بڑا نام علامہ نیشاپوری کا ہے، اور یہ ساری تمہید ان کا ایک جملہ سنانے کے لیے میں نے آپ کے حوالے کی ہے. اگر پریشان نہ ہو رہے ہو تو آپ کے حوالے کر دوں. ایک صلوات ایسی پڑھے کہ پتہ چلے سننا چاہ رہے ہیں آپ. جملہ پہنچ گیا تو میری ساری تقریر پہنچ جائے گی، اور اگر یہ فقرہ نہ پہنچ سکا تو شاید ساری تقریر ضائع ہو جائے. انہوں نے کہا علی ہے دروازہ رسول. اگر نبی حکمت کا شہر ہے تو بھی علی دروازہ، اور اگر علم کا شہر ہے تو بھی علی دروازہ. انہوں نے کہا سنو، لوگوں نے اللہ تک اللہ کا قرب اختیار کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی اختیار کرنے کے لیے، اس کی قربت اختیار کرنے کے لیے الگ الگ راستے چنے. الگ الگ کیا مطلب الگ الگ راستے؟ تو کہا کوئی نماز روزے میں زیادہ آگے بڑھ گئے، کسی نے اتنے سجدے کیے کہ اللہ کے قریب ہو گئے، کسی نے اتنا مال خرچ کیا کہ اللہ کے قریب ہو گئے. یہ بھی خدا تک پہنچنے کا، اس کا قرب حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے. کسی نے اتنا جہاد کیا کہ اللہ کے نہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، اللہ کے قریب. کسی نے اتنا قرآن پڑھا، کسی نے اتنے حج کیے، کسی نے اتنی نیکیاں کی، کسی نے اتنا کثرت سے ذکر الہی کیا، اللہ کے قریب ہو گئے. انہوں نے کہا تمہارے ذہن میں، بڑی توجہ، یہ جملہ ضائع ہو گیا تو پوری تقریر ضائع ہو جائے گی. تمہارے ذہن میں خدا تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ سارے علی کے دروازے سے ہو کے گزرتے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ سارے راستے علی کے دروازے سے. انہوں نے کہا جتنے راستے پہلے علی کے در میں جاتے ہیں پھر خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. انہوں نے اب جو جملے انہوں نے لکھے ان کا جملہ سنا کے مجھے ایک شیعہ عالم، علی کے چاہنے والے، علی کے ملک عالم کا جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے. توجہ کیجیے گا. انہوں نے کہا غور کرو، کوئی نمازیں تو پڑھ سکتا ہے. توجہ رکھیے گا. پہلا راستہ کیا تھا؟ اتنی نمازیں پڑھے، اتنے سجدے کرے، اللہ کے قریب ہو جائے. کہا کوئی نمازیں تو پڑھ سکتا ہے، مگر اب میں مثال دیتا ہوں تاکہ نوجوان مجھ سے قریب ہو جائے. میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مبتلات، اب میں یہاں فقہ کا درس دینے تو نہیں آیا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے. ایک کو کہتے ہیں فعل کثیر، یعنی جو ارکان نماز ہے ان کے علاوہ میں کوئی اور کام اپنی جانب سے کروں، اسے کہتے ہیں فعل کثیر، میری نماز باطل. اچھا نماز میں کیا ہے؟ یا دعا یا تلاوت ہے. مدنی غور فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. یا دعا ہے یا تلاوت ہے. میں نے اپنی طرف سے اپنا نام نماز میں لے لیا، اسد علی زیدی، اور اپنی تعریفوں کے بول باندھنا شروع کر دی. تب پوچھنا یہ ہے رہی یا گئی؟ آپ بولے تو منزل آسان رہی یا گئی؟ آپ کہیں گے بھائی وجہ کیا ہے؟ کہ اسے کلام آدمی کہتے ہیں. اپنی طرف سے کوئی کلام چل کہا جائے نماز، اپنی طرف سے کوئی فعل کیا جائے نماز، اپنی طرف سے کوئی فعل ہو نماز گئی، اپنی طرف سے کلام و نماز گئی. تو اب علامہ نیشابوری نے لکھا لوگوں آؤ تم نمازی تو ہو سکتے ہو. علی نے نماز میں اشارہ کر کے انگوٹھی بھی گئی اور آیت بھی آ گئی. میں دوسرا جملہ ظاہر کیجیے گا، میں اپنی تعریف نماز میں کروں تو نماز چلی جاتی ہے، اور علی سجدے میں کہہ رہے فستو رب الکعبہ، علی کامیاب ہو گیا.
تقریر اسی کے لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علامہ نیشاپوری علماء اہل سنت میں سے, انہوں نے کیا لکھا, یہ جملے یاد رکھیے گا. تم نمازی تو ہو سکتے ہو لیکن تمہارے سجدے کلام آدمی سے باطل, تمہارے رکوع فعل کثیر سے باطل, مگر علی وہ ولی خدا ہے جو اشارہ کر کے انگوٹھی بھی دے دیتا ہے, نماز نہیں جاتی آیت آتی ہے. علی سجدے میں خشوع رب الکعبہ کہتا ہے, نماز ٹوٹتی نہیں ہے, معراج ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا اور اگر یہ دلیلیں سمجھنا بھی ہے, تم توجہ رکھیے گا, تم کعبے کو سجدہ کر سکتے ہو, کعبے میں آ کے قبلہ نہیں بنا سکتے. آپ کے حوالے کروں گا. کعبے میں آگے کعبے کو قبلہ نہیں بنا سکتے. پتہ چلے ایک بات تو پتہ چل رہی ہے, علی کا کعبے میں آنا علی کی فضیلت نہیں ہے. میں نے تو جملہ کہہ دیا اور اللہ جانے میرے سننے والے کہاں بیٹھے ہیں. علی کا کعبے میں آ جانا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے, یہ خانہ خدا کی فضیلت ہے. علی کعبے میں آئے. توجہ رکھیے. دوسرا رستہ کیا تھا, اتنے روزے رکھے, اتنی عبادات کرے کہ اللہ سے قریب ہو جائے. تو انہوں نے کہا دیکھو تم روزہ رکھ کے عابد ہو سکتے ہو, توجہ رکھیے گا, لیکن اگر میں روزہ 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 کہتا رہوں, روزہ ہو جائے گا نہیں؟ اب سب مدد کریں گے تو بتا کہ بڑے کہ روزہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا تم روزہ رکھ کے عابد ہو, مگر علی وہ عابد ہے کہ تم علی 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 کرتے رہو تو عبادت. مجھے جانا ہے, آگے جانا ہے, توجہ رکھیے گا. تم علی علی کرتے رہو, صرف کرتے نہیں رہو, اگر علی کو دیکھتے رہو. بڑی توجہ رہے, دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے اور مجھے بہت تیزی سے اس گفتگو کو کامل کرنا ہے. توجہ رکھیے گا, میں نے کیا بہتر دیکھ رہی توجہ. دوسرا بات کا تیسری منزل ہے جہاد, کہ اپنا خون اللہ کی راہ میں قربان کر دو. تو اللہ کہتے ہیں ہم انہیں زندہ رکھیں گے جو جہاد میں شہید ہوئے, وہ ہمارے پاس رزق بھی پاس ہے. عجیب جملہ لکھا علامہ نیشاپوری نے, اور اگر علی والوں میں بھی یہ فکرہ ضائع ہو گیا تو اللہ جانے کہاں سنا جائے گا. انہوں نے کہا تم کتنا بھی جہاد کرو, اپنی جان کو کتنے بھی خطرے میں ڈالو, اپنی جان کو کیسے بھی قربان کرو, تم لڑو گے اپنے اسلحے سے, تمہارے لیے تلوار وہاں سے نہیں آئے گی. تمہارے لیے تلوار تین منزلیں ہو گئی. ایک, تم ساجد تو ہو سکتے ہو مگر تمہارے آنے سے قبلہ قبلہ نہیں بنے گا, تمہاری نمازیں تمہارے کلام سے باطل. علی کی نماز آیت لے آتی ہے. آگے بڑھ کے لکھا اگر تم عبادتیں کرو روزے رکھو تو علی کا ذکر عبادت ہے. تیسری منزل جہاد, تم جان تو دے سکتے ہو مگر تمہارے لیے تلوار آسمان سے نہیں آئی. چوتھی منزل ہے قرآن کی تلاوت. انہوں نے کہا صلوات بھیجیے, گرمی میں اتنی ٹھنڈی صلوات, توجہ ہے, مجھے گفتگو کو کامل کرنا ہے. چوتھی منزل تلاوت قرآن. میں کہا تم کتنا ہی عرصہ لگا کے بچپن سے بچے کو حفظ کراؤ اور وہ حافظ بن جائے, تمہارا تلاوت قرآن کرنا یاد کر کے اور ہوتا ہے, اور ایک رکعت میں پاؤں آ کر, کہاں بیٹھے ہیں میرے نوجوان دوست, ایک رکعت میں پاؤں آ کر دوسری میں آنے سے پہلے قرآن کا ختم ہو جانا اور ہوتا. زیادہ سے زیادہ کیا, اگلے برس نہیں ہوں گا یہی نا, مگر جملہ تو کہہ کے جاؤں گا. مجھے معاف فرمائیے اگر کسی کی طبیعت پہ گرا گزر جائے. اب وہ دور آ گیا کہ یہاں فضیلت علی پڑھی گئی اور وہاں ذہن میں خناس آیا. صاحب عقل میں نہیں آتا, لاجیکل نہیں ہے. آج کے پڑھے لکھے معاشرے میں ہم بھی یہ باتیں کر رہے ہیں, ہمیں تو سائنس سے سمجھ نہیں آتا, ہمیں تو عقل سے سمجھ نہیں آتا. پہلی بات تو یہ کہ معجزہ کہتے ہی اسی کو ہے جو عقل میں نہ آتا. معجزہ
اسی کو ہے جسے اللہ نے عقلوں سے بالا بنایا ہے، وہ بشر کی چھوٹی سی عقل میں آئے کیسے؟ اور دوسری بات یہ میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، جو تم سے فضیلت اہل بیت کی سند مانگے اسے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، پلٹ کے اتنا پوچھ لینا آپ جو فضائل علی کی سند مانگ رہے ہیں آپ کی اپنی سند کیا ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ کی اپنی سند کیا ہے؟ صاحب سمجھ نہیں آتا، ایک رکعت سے دوسری رکعت تو بڑے بڑے حساب لگانے والوں جو ہے بھائی ایک آیت پڑھنے میں اتنے سیکنڈ لگتے ہیں، اب جب 6666 آیتیں پڑھیں گے تو اتنا وقت لگنا چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لگنا چاہیے، مگر یہ تب لگتا ہے جب بشر کی زبان پڑھے۔ اللہ جانے سمجھنے والوں کو ہو کیا گیا، جب بشر کی زبان پڑھے تو اتنا وقت لگتا ہے، اور جب لسان اللہ پڑھے تو رکعت سے رکعت۔ مگر اس کے سبب سے کعبہ قبلہ نہیں بنا ہے، پتہ نہیں اور فرما رہے ہیں آپ نے، اس کے سبب سے اب جتنے رستے نظر آ رہے ہیں وہ کہنی کے در سے جاتے ہیں۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ ایک مرتبہ اور توجہ کیجیے کہ جتنے رستے جاتے ہیں وہ ہو کے اب وہ اپنا کام کر لیں، امید کر دیکھتے ہیں تقریر ختم ہو رہے ہیں، ہو کے علی کی طرف سے جاتے ہیں۔ منزل تک آ گیا جہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ نیشا پوری کے جملے آپ نے سن لیے، فارسی زبان میں آج سے 80 برس پہلے شیخ علی اکبر نہوندی نے انہی جملوں کا جواب علامہ نیشا پوری کو دیا ہے۔ اگر تھک نہ رہے ہو تو وہ آپ کے حوالے کر کے گفتگو کو کامل کر دیا میں نے۔ انہوں نے کہا اے نیشا پوری، تمہارا تعلق مسلک علی سے تو نہیں ہے، مگر تم نے میرے مولا کے بہترین فضائل لکھے۔ تم نے لکھا کہ کوئی نمازی تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے کلام سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اب جملے جسے یاد ہے اگلے جملے اس کے لیے انہوں نے کہا سنو، تم نے یہ لکھ دیا علی نماز میں جو کرے آیت آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا علی کے صرف کلام پہ اور فعل پہ آیت نہیں آتی، تم نمازی بنتے ہو۔ علی نمبر سے کہتا ہے انا صلاۃ المومنین و صیامہم، لوگوں میں علی مومن کی نماز ہو۔ بھائی علی مومن کی نماز، آگے بڑھے، توجہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے جو کیا لکھا کہ تمہارا ذکر کتنا بھی کر لو لیکن تمہارا نماز گھبرانا، تمہارے حج کعبے کا طواف کرنا۔ تو کہتے ہیں اے نیشا پوری، تم نے خوبصورت جملے میرے مولا کے بارے میں لکھے، لیکن سنو اب ایک علی والے کا جملہ سنو۔ تم نے کہا تم کعبے کا طواف کر سکتے ہو مگر کعبے میں آ کے خود کعبے کو قبلہ نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں ایک قدم علی والا ہونے کی حیثیت سے اور آگے لے جاؤں۔ کیا اے نیشا پوری تم نے وہ حدیث نہیں دیکھی کہ پیغمبر نے فرمایا مثل علی فی امتی کالکعبۃ المستور، میری امت میں علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ لوگ کعبہ جاتے ہیں، کعبہ چل کے کسی کے پاس نہیں آتا۔ نہیں اب اگلا جملہ تو میں کہہ کے جاؤں گا، لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں، پوری حدیث سناؤ،
حدیث یہاں تک تو آپ نے سنی ہوئی ہے، مگر میں اس ممبر سے حوالوں کی ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ آگے بڑھ کے کہا مثل علی فی امتی کالکعبۃ امر اللہ باستقبالها فی الصلاۃ، اس کعبے کی مثال ہے جس کی طرف اللہ نے نماز پڑھ منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ مجھے سناٹے کی امید تھی، جس کی طرف اللہ نے منہ کر کے یہاں کس طرف؟ اس طرف۔ آپ مسجد میں آئے، توجہ رکھیے، قبلہ اس طرف، اسد علی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، پورے خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں، پوری حسن تلاوت سے پڑھ رہے ہیں، پوری نیت خالص سے پڑھ رہے ہیں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، ترتیب بھی ٹھیک ہے، تلاوت بھی ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، مگر آپ نے دیکھا نماز اس طرف نہیں اس طرف پڑھ رہا، نماز اس طرف نہیں پڑھ رہا، کس طرف پڑھ رہا؟ اس طرف۔ پوچھنا یہ ہے ذمہ مجمع سے، ہو گئی یا گئی؟ آپ بتائیں گے تو بات منزل آگے بڑھے گی نا۔ کیوں بھائی؟ پوری نیت ہے، خشوع بھی ہے، خضوع بھی ہے، تلاوت بھی ہے، نیت بھی ہے، خالص بھی ہے۔ اچھا آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کیا درست ہے؟ قبلہ درست نہیں ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے قبلہ درست نہ ہو تو پڑھی ہوئی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ارے کہاں بیٹھے ہو سب نماز والوں؟ نبی کہہ رہے علی کی مثال اس قبلے کی طرف ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اب اگر علی سے منہ پھیر لیا، جو 5 وقت پڑھی ہے وہ منہ پہ مار دی ہے۔ سب مل کے مولا کا نام۔ گفتگو اب تیزی سے آپ نے مراحل میں داخل ہو رہی ہے، لیکن توجہ رکھیے گا، پڑھنی کدھر تھی؟ اس طرف۔ پڑھی میں نے کدھر؟ آپ کہیں گے غزالی صاحب نمازیں گئی، قبلہ درست نہیں ہے۔ میں نے اگر کعبے سے منہ موڑ لیا تو کعبے کا کوئی نقصان ہے؟ اگر لفظ حدیث کے نہ ہوتے اور نہ دکھا سکوں تو میں اس ممبر کا مجرم، اگر لفظ حدیث کے ہے تو پھر مجھے جملہ کہنے کی میرے بزرگ بھائی دوست اجازت ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں علی کی مثال اس کعبے کی ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر قبلے سے پھر جاؤ تو کعبے کا نقصان ہے، پچھالو کعبے کا نقصان ہے، روزانو کعبے کا نقصان ہے۔ پلٹ کے نبی نے فرمایا جیسے اگر کعبے کو کافر گھٹائے کعبے کا کچھ نہیں جاتا، علی کو مقصر گھٹائے علی کا کچھ نہیں جاتا۔ جو مانتا ہے علی کو حق ہو تو نعرہ لگائے نا۔ گفتگو آخری مراحل میں داخل ہوتی جا رہی ہے۔ پھر علامہ علی اکبر نحوندی آگے بڑھے اور اس اہل سنت عالم کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اے علامہ نیشابوری، تم نے بہت خوبصورت جملے کہے کہ کعبے میں آ کے کوئی طواف تو کر سکتا ہے مگر خود قبلہ نہیں بن سکتا، کوئی نمازی تو بن سکتا ہے، خود روح نماز نہیں بن سکتا۔ اور اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، انہوں نے کہا نیشابوری تم نے ذوالفقار کے بڑے فضائل بیان کیے کہ تم جہاد کرو گے تو اپنی تلوار سے کرو گے، لیکن اسلحہ وہاں سے نہیں آئے گا۔ آیت قرآن میں ہو میں مجرم، نہ دکھا سکوں میں مجرم، اگر تفسیروں میں لفظ موجود نہ ہو میں مجرم۔ موقع یاد دلاتا ہوں، خندق کھلی ہوئی ہے۔ اب اگر علی والوں کو خیبر خندق بھی مجھے یاد دلانی پڑے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سامنے سے کوئی آیا اور نبی نے تاریخی جملہ کہا، جملہ تو جانتے ہیں نا، میں ممبر پہ ہوں، آپ فرش اعظم پر بڑی احتیاط سے گزر جاؤں گا۔ من لحاظ القلب، کون ہے جو اس نجس کی زبان، ہاں جملہ آپ جانتے ہیں، کون ہے جو اس نجس کی زبان؟ تو ایک نجس جانور کا نام مصطفیٰ نے لیا، انکا علی خلق عظیم، میرے نبی آپ تو اخلاق سکھانے آئے ہیں،
پتا جو سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے میں اس کا جواب دے کے جاؤں گا ممبر سے. میمبر آپ تو اخلاق کی اعلیٰ ترین منزلوں پہ ہے, خلق عظیم پہ فائز ہے, اخلاق بندوں کو سکھانے آئے ہیں, مگر آپ اسے نجس جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں. بھائی جنہوں نے رستے پہ کنکر مارے انہیں تو نہیں کہا, جنہوں نے کچرا پھینکا کوڑا کرکٹ پھینکا انہیں تو نہیں کہا, جنہوں نے کعبے کے صحن میں مصطفیٰ کو نماز پڑھنے سے روکا انہیں تو نہیں کہا. یہ آج اس کا کیا جرم ہے کہ تم نے دیکھا نہیں یہ خندق پھاند کے آیا ہمارے دروازے پہ آ کے للکارا, ہم نے اسی دن بتا دیا جملہ ضائع نہ کرنا, جو ہمارے دروازے پہ آ کے گستاخی کرتا ہے وہی نجس ہوگا. وہی نجس ہوتا ہے. تو تلوار آئی تھی علی کے لیے اور علامہ نیشابوری نے کیا کہا تھا, تم مجاہد تو بن سکتے ہو مگر اسلحہ نہیں آئے گا. اب میں بڑی ذمہ داری سے سورہ انفال کی آیت شمناباد کے اس بیدار مجمع کے حوالے کر کے گفتگو کو کامل کر رہا ہوں. اب اکبر نیشابوری کو جواب دیتے ہوئے علی اکبر احمدی نے لکھا, نیشابوری تم نے تو یہ دیکھا ہے کہ آسمان سے تلوار آئی ہے مگر یہاں میرا مولا میرا آقا میرا مرشد علی عمر بن عبدود کا سر کاٹ کے چلا. بڑی توجہ رہے نوجوانوں, بالخصوص تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں, سر کاٹ کے چلا. علی شہانت انداز سے چل رہے تھے, تلوار سے لہو بہ رہا تھا. کسی نے کونی مار کے کہا یا رسول اللہ علی کی چال میں تکبر نظر آ رہا ہے. فوراً آیت آ گئی کفی اللہ المؤمنین القتال. میرے حبیب نے کیا ہو گیا ہے, کیا آج اللہ کافی نہیں لڑا؟ سے کئی مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا اور جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہے کہ ذکر کا کمال یہی ہے کہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ جملہ پہنچ گیا ہے. تو ابھی کھلتے ہوئے چہرے بتائیں گے کہ جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. کفا اللہ المومنین القتال. کیا آج اللہ کافی نہیں لڑا؟ کیا آج اللہ خوب نہیں لڑا؟ کیا آج اللہ نے بہترین جنگ نہیں لڑی مومنین کے لیے؟ لڑے تو علی. اب علی اکبر, علامہ علی اکبر کا جملہ آپ کے حوالے انہوں نے لکھا ہے, سنو کسی مجاہد کے جہاد کو اللہ نے جہاد کہا ہے, اپنا قتال نہیں کہا. اچھا بھائی دلیل میں بس ایک آیت پڑھوں گا اور گفتگو تمام ہو گئی, اور علماء کی بڑی پسندیدہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں. وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ. جان لو, آیت خمس پڑھ رہا ہوں بھائی, جان لو جو شاید تمہیں غنیمت میں ملے اس کا 5واں حصہ اللہ کا, رسول کا, ذی القربہ کا, یتیم کا, مسکین کا, مسافر کا. لوگ آ گئے ہاتھ جوڑ کے, گفتگو تمام. سرکار اللہ سے تو ہمارا کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہے ہی نہیں, کیا ہے سب متفق ہیں. اگر یہ نہ ہوتے ہمیں کیا پتا توحید کیا ہے. اللہ سے تو ہمارا کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں. کہنے لگے بالکل ایسا ہی. کہنے لگے سرکار پھر اللہ کا حصہ, کہنے لگے اللہ کا حصہ اور میرا حصہ دونوں مجھے دیا کرو. دب کے جب بولتے ہیں پتہ چلتا ہے جملہ نہیں پہنچا. اللہ کا حصہ اور میرا حصہ دونوں. کہنے لگے سرکار خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے, اگر کبھی کسی وجہ سے آپ نہ رہیں تو پھر کیا کرے اللہ اور آپ کا حصہ. اب جملہ سنو گے علی والوں, کہنے لگے اللہ کا حصہ میرا حصہ دونوں ملا کے علی کو دیا کرو. میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے اور جو دستے حیرت میں کھوئے ہوئے ہیں اللہ جانے کا ہے. اللہ کا حصہ میرا حصہ. آپ تو خوش ہوئے, ایک ساتھ دوسرے سے کہنے لگے بھائی کی غربت میں ڈالنا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ. فوراً آیت آ گئی قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن الاغنیاء. میرے حبیب ان سے کہہ دو اللہ نے سن لیا ہے بدبختوں کی بات. یہ کہہ رہا ہے یہ غنی ہے اور اللہ فقیر ہے. نہیں, اب کہا کسے ہے فقیر؟ علی کو. اللہ کہہ رہا یہ کہتے ہیں یہ فقیر ہیں یہ غنی ہے اور اللہ فقیر ہے. اس کا مطلب ہے حجت کا فعل, ولی کا فعل, علی کا فعل, پروردگار کا فعل ہوتا. تو پھر اگلا جملہ کہنے دو نا, اگر علی کا قول و فعل پروردگار کی نمائندگی کرتا ہے تو اب جس نے علی کی ولایت میں شک کیا اس نے علی میں نہیں اللہ میں شک کیا.
مجھے اس سے زیادہ اپنے ماتمدار ساتھیوں کو انتظار نہیں کرا. علی دروازہ رسول، مگر یہ دروازہ دوبارہ اسی دنیا میں آیا اور اب باب رسول نہیں، باب الحسین بن کے آیا. جیسے علی مصطفیٰ کا دروازہ ہے، اتنی تمہید کے بعد جملہ کہنا جیسے، یہ جیسے میں ساری بات ہے، جیسے جیسے علی مصطفیٰ کا دروازہ ہے ویسے ویسے عباس حسین کا دروازہ ہے. تو یہ جملہ تو آپ نے سن لیا نا، جو آئے گا وہ بھی دروازے کے ذریعے، جو نکالا جائے گا وہ بھی دروازے کے ذریعے. تو پتہ چلا حسین کی بارگاہ میں جو آئے گا وہ تعظیم عباس کر کے آئے گا، جو جائے گا وہ توحید عباس کر کے نکالا جائے گا. آپ کی آوازیں بلند ہونے لگیں. اس جملے تک اس لیے لایا کہ آج بھی عباس باب الحسین. جس امام باڑے میں چلے جائیے، جس عزا خانے میں چلے جائیے، حسین کی شہنشین بعد میں آتی ہے، عباس کا علم دروازے پہ لگا ہوا ہے. ہاں یہ علم سجنے کا زمانہ ہے، یہ عزا خانے سجنے کا زمانہ ہے. محرم کا چاند بہت قریب ہے. مدینے والے کہتے تھے ہم نے کبھی محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھا. جب جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگتی تھی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. یہ آپ کا بلند آواز سے رونا آل محمد کو بہت پسند ہے. یہاں چاند نمودار ہوتا اور ایک مرتبہ چیخ مار کے اتنا روتے کہ ریش مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. یہاں فرش عزا بچھایا جاتا، مولا ذاکر کو بلاتے. عجیب منظر ہے یہ ذکر حسین. خود زمین پہ بیٹھ جاتے، ذاکر کو منبر پہ بٹھاتے اور رو کے کہتے مجھے میرے جد کا مرثیہ سننا ہے. لیکن عزاداروں صرف ذاکر کا مرثیہ نہیں سنتے تھے، ایک پردہ لگایا جاتا تھا اور پردے کے پیچھے سیدانیاں بطول ذاتیاں آ کے بیٹھ جاتی تھی. ایسے میں ذاکر نے مصائب پڑھنے شروع کیے اور ایک مرتبہ آوازیں بلند ہوئی. جب علی اکبر کی شہادت تک ذاکر آیا نا عزاداروں، تو ایک مرتبہ بیویوں کی آواز بلند ہو گئی. ایک مرتبہ ذاکر نے پردے پردے مرثیہ روک دیا. مولا نے ایک مرتبہ سر اٹھایا تو پردے پردے رک کیوں گیا؟ تو مولا بیویوں کی آوازیں بلند ہو گئی اور رو کے کہنے لگے ارے انہی کو سنانے کے لیے تو بلایا. اور جب آوازیں بلند ہوئی نا عزاداروں، تو ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے کہا پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہماری مصائب پہ بلند ہوتی. یہ آپ کا بلند آواز سے رونا ایک ماں کی تمنا ہے. ابھی عزا خانہ سجا نہیں ہوتا، ابھی فرش عزا بچھا نہیں ہوتا، ابھی بانی مجلس آیا نہیں ہوتا، ابھی کوئی عزادار عزا خانے میں آتا نہیں ہے. ایک بی بی ہے جو بقیہ سے چل کے آتی ہے. عزاداروں وہ محرم قریب آ گیا، رونے میں نہ شرمانا ہے. یہ بی بی لیکن سیدھا عزا خانوں میں نہیں آتی. یہ جملہ سنو گے عزاداروں، رونے کے لیے بہت کافی ہے. سب سے پہلے بقیہ سے شام جاتی ہے اور کسی قبر پہ آواز دے کے کہتی ہے زینب تمہارے بھائی کے عزادار آ گئے. یہ دونوں بیویاں عزا خانوں کا رخ کرتی ہیں، مگر ان بیویوں کے ساتھ ایک ننھی سی بچی بھی آتی ہے اور میری ماں و بہنوں کے درمیان یہ بیویاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. عزادارے جب بلند آواز سے روتے ہو نا، جب سر و سینہ پیٹتے ہو تو یہ بچے کھڑے ہو کے پھوپھی سے پوچھتی ہے پھوپھی امائی عزادار کسے رو رہے ہیں؟ جناب عالیہ پلٹ کے کہتی ہے سکینہ ان میں کوئی تمہارے بابا کو رو رہا ہے، کوئی تمہارے بھیا کو رو رہا ہے، کوئی علی اصغر پہ رو رہا ہے، کوئی قاسم پہ رو رہا ہے. سنو گے عزاداروں بچی کا جملہ، ننھے ننھے ہاتھ رخسارے پہ رکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں جب یہ روتے ہیں کوئی انہیں تماچا تو نہیں مارتا؟ آپ کو رونے پہ کوئی تماچا نہیں مارتا. یہاں پہلا عزادار عزا خانے میں آتا ہے تو یہ
بیوی ایک بیمار کا سہارا لے کے کھڑی ہوتی ہے اور آواز دے کے کہتی ہے سید سجاد یہ آنے والا مرد ہے، میں مستور ہوں، میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی، لیکن سننا عزادار اپنی عظمت کا، جاؤ سید سجاد اس عزادار کے سامنے جا کر سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر کے کہنا فاطمہ زہرا نے تیرا شکریہ ادا کی۔ عزادارو یہ فصل ازا بڑی قیمتی ہے، ہاں بڑے احترام و ادب سے محرم میں داخل ہونا، چاند نظر آئے تو میرے نوجوانوں لباس کو تبدیل کر لینا، پاؤں سے نالین اترنے لگے، روغنی کھانے چھوٹ جائیں، جن کے صدقے میں رزق بنتا ہے ان کے گھروں میں جنازے رکھے ہوئے ہیں، اجرکم اللہ، آپ کے میرے گھروں میں فصل ازا ہے۔ علامہ دربندی نے لکھا ایک تاجر کے گھر اشرا ہوا کرتا تھا، ایک جوان بیٹا سارے انتظام کرتا تھا، اشرے سے ہفتہ بھر پہلے وہ جوان بیٹا دنیا سے گزر گیا، ماں پہ قیامت گزر گئی ہے، قبر بنائی تو ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں ماں صبح سے شام تک قبر پہ بیٹھی رہتی تھی اور رو کے کہتی تھی میرے لال اب فرش عزا کون بچھائے گا، اب عزاداروں کو کون بلا کے لائے گا، اب تبرک کا انتظام کون کرے گا، اور روتے روتے محرم کے قریب ذی الحجہ کی آخری تاریخیں آ گئی، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا وہ بیوی قبر سے یہ کہتی ہوئی اٹھی اب میرے لال مجھے فاطمہ کے لال کا ماتم کرنا ہے، عزاداروں گھر پہ جا کے انتظام کیا، عشرہ محرم ختم ہو گیا، اب جو 11 محرم کو واپس آئی نا تو کیا دیکھا ایک سیاہ ملتے والی بیوی ہے جو اس کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی ہوئی ہے، پار پھیر کے گریا کر رہی ہے، یہ قریب آئی اے بیوی یہ میرا بیٹا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تو ایسے رو رہی ہے یہ تیرا لال ہے، اس بیوی نے سر اٹھا کے جواب دیا اے بیوی تم میرے حسین کو روتی رہی ہے، فاطمہ زہرا تیرے لال کو رونے آئے۔ اجرکم اللہ، بلند آواز سے رونا عزادارو، یہ رونا اسی فاطمہ زہرا کی تمنا ہے، جب سنی تھی نا کربلا رسول سے تو بیوی نے طرف کے کہا تھا بابا جب میرا حسین 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا تو کیا آپ ہوں گے؟ کہ سیدہ ہم نہ ہوں گے، کہ بابا کیا علی ہوں گے؟ کہ علی بھی نہ ہوں گے، کہ بابا پھر میرا حسن ہوگا؟ کہ حسن بھی نہ ہوں گے۔ ماں تھی نا عزادارو، زہرا نے تڑپ کے پوچھ لیا بابا پھر میں ہوں گی؟ کہ سیدہ آپ بھی نہ ہوں گے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بابا پھر میرے بچے میں روئے گا کہ فاطمہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جن کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے۔ عزادارو یہ جو آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں نا، علامہ کاظم کفائی نے جملہ لکھا، کہتے ہیں میں نے خواب میں سید الشہداء کو دیکھا، زخموں سے چور تھے حسین، 1900 تھے زخم، تنے چاک چاک پر، ایسے میں نے مجلس پڑھی اور مجلس پڑھ کر اب میں جب اگلے دن بستر پہ آیا تو میں نے دوبارہ خواب دیکھا، اب جو خواب دیکھا تو دیکھا سارے زخم بھر چکے ہیں، حسین کا زخموں پہ مرہم لگا ہوا ہے۔ میں نے قدموں پہ گر کے پوچھا مولا یہ زخم کیسے بھر گئے؟ کہ کاظم کفائی جب تو نے مجلس پڑھی تھی اور عزادار رو رہے تھے میری ماں اپنے رومال میں عزاداروں کے آنسو جمع کر کے کربلا لے کے آتی تھی، میرے زخموں پہ لگاتی تھی۔ اجرکم اللہ، کاظم کفائی نے قدموں کو تھام لیا مولا مولا یہ بتا دیجئے سارے زخم بھر گئے ہیں لیکن یہ 2 زخم مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک زخم آپ کے سینے پر ہے، ایک زخم آپ کی پشت پر ہے، اور زخم گہرے اتنے ہیں کہ مجھے آر پار نظر آتا ہے۔ حسین طرف گئے، امامہ سر سے اتارا جو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے، آ گئی ہے فصل ازا، زہرا کی بیٹیاں اجڑنے والی ہے۔ ایک مرتبہ جملہ سننا یاد آئے، رو کے کہنے لگا کاظم کفائی یہ جو سینے کا زخم ہے یہ میرے اکبر کا زخم ہے، جو پشت کا زخم ہے عباس کے بازوؤں کا۔ عزادارو 2 ہی موقع ہیں
جب حسین جیسا صابر ایسے چیخ مار کے رویا ہے کہ ظالم یہ سمجھے کہ اب حسین کی روح پرواز کر جائے گی، پہلا موقع وہ آیا جب علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی، حسین تڑپتے ہوئے چلے، مگر عالم یہ تھا کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، آواز دیتے تھے ولدی علی، مگر دوسرا موقع ابھی علم آئے گا دادارو، یہ سوچ کے زیارت کرنا اور ایسے زیارت کرنا کہ جیسے ٹھنڈا علم نہر فرات سے واپس آیا تھا۔ جب چلے تھے عباس تو یہ کہہ کے چلے تھے شاید میں سکینہ کے لیے پانی لے آؤں، سکائے سکینہ مشق لے کے چلا تو دو بیویوں نے دو جملے کہے، وہ جملے سن کے مجھے اجازت دے دو۔ ایک علی کی بیٹی ہے جس نے آواز دینی شروع کی، اے بیویوں زینب مدینے سے تمہارے پردے کی ضمانت لے کے چلی تھی، ارے میں ضمانت واپس کرتی ہوں، میرے پردے کا ضامن لے۔ آپ کے رونے کا کوئی پابندی نہیں، آپ کو ماتم پہ کوئی تازیانہ نہیں مارتا دادا رو، یہ آل محمد کی تمنا ہے، یہ گزری ہوئی دکھیاری بہن کی تمنا ہے۔ آخری دو جملے سن لینا، علم کی زیارت کرتے رہنا، پرسہ دیتے رہنا۔ ایک مرتبہ دوسری بیٹی بنت الحسین ہے، سکینہ نے ایک بچے کو جمع کیا کہ بچوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اپنے کوزے لے آؤ، میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ ایک قطار میں بچے کھڑے ہو گئے، یہاں پاس مشک بھر کے چلے،